1 2 3 رمضان، اتوار، پیر، منگل یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ان 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تو ویسا ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے رزق، دولت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنے نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ ماہ رمضان کے یہ دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کے دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گے، فقر فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گا۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہا ہوں۔ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے ہو چکے ہیں، لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کے دروازے پر آ کر ذلیل رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے، ایسے حالات ہو چکے ہیں، نہ تو کاروبار ہے، نہ کمائی ہے، نہ قرض کے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی۔ 1 2 3 رمضان، اتوار، پیر، منگل ان دنوں میں خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرا یقین کریں آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے، اللہ دینے پر قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ کروڑوں بھی ملیں گے۔ اللہ سے خزانے بھی مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج اگر آپ کسی سے بھی پیسے مانگے تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں، میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے، خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شعبان کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی 1 2 3 اتوار، پیر، منگل ان دنوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج ماہ رمضان کے وہ مبارک دن آ چکے ہیں جن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، کب رمضان کا مہینہ شروع ہو اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں، اپنے تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد دنیا کے ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے گا۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 1 2 3 اتوار، پیر، منگل ان دنوں میں آپ پر دکان پر ہیں، دفتر میں ہی، سفر، کاروبار، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ یا آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کبھی بھی مل نہیں سکتا، جس کو آپ ایک خواب سمجھتے ہیں، یہ کبھی بھی پورا ہو نہیں سکتا، جسے انسانی عقل کہتی ہے یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نئے گھر کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے نیت کر لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کی نیت کر لیں۔ دنیا کے ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسا چاہے، جتنا چاہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو جھولی پھیلا کر مانگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے، اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکا گیا ہے، یعنی اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے، اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلے جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنے خاص ہیں، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج کا وظیفہ کسی صورت میں چھوڑے گا، پورے سال کے رزق دولت کا اتنا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی نہ مانگو تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنا بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائے کلمات یا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا 11 بار پڑھنے سے اللہ 11 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں ماہ رمضان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔
جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کے نسلوں پر رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، یہ تمام آزمائش اٹھا لی جائے، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جائے، تمام بندشیں توڑ دی جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اور یا کریم پڑھنے سے اللہ ایسے نظر کرم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس پر کرم کی نظر ہو جائے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی غربت کے کنویں سے نکل کر کامیابی والی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اللہ کے لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم 1 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 2 بار ہو گیا، یا رحمان یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمان یا کریم کو صفات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یا رحمان یا کریم کی برکات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یا رحمان یا کریم کو 21 بار پڑھے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے دو دعا پڑھنی ہے، وہ آپ کے تمام پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ جو مانگو گے ملتا چلے جائے گا۔ 21 بار یا رحمان یا کریم پڑھنے کے بعد آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ماہ رمضان کی ان بابرکت قبولیت والی ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسا پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کو شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں و سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگے گا۔ یقین کیجیے گا اللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے اتنا مالا مال فرمائے گا۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھوں جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، سجدے کے حالت میں مانگیں۔ یہ دن بڑے خاص دن ہیں، ان کو لاپرواہی میں مت گزارے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد فوراً آپ اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ دعا ہے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنے عاجزی، انکساری، اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت
انسان کا دل دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے یقین کرنا چاہیے اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ غفلت برتتا ہے تو جو ہی وہ شخص پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔